وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله تیری یاد آ رہی ہے تیری یاد آ رہی ہے پیغمبر تیری شان بے بیاں ہے تیری شان بے بیاں ہے تیرا ذکر ہر زباں ہے تیری شان بے بیاں ہے تیری شان بے بیاں ہے تیرا ذکر ہر زباں ہے سب رضا کی پیکر سب تیری یاد آ رہی ہے تیری یاد آ رہی ہے اے نواسۂ پیغمبر تیری یاد آ رہی ہے تیری یاد آ رہی ہے مجھے جام در پلا دے میری تشنگی مٹا دے مجھے جام در پلا دے میری تشنگی مٹا دے مجھے جام در پلا دے مجھے جام در پلا دے نہیں مٹا دے اے شاہد روز کوثر اے شاہد روز کوثر تیری یاد آ رہی ہے تیری یاد آ رہی ہے اے نواسۂ پیغمبر تیری یاد آ رہی ہے تیری یاد آ رہی ہے کسے حال دل سناؤں کسے زخم دل دکھاؤں کسے حال دل سناؤں کسے زخم دل دکھاؤں کسے حال دل سناؤں کسے حال دل سناؤں کسے زخم دل دکھاؤں اے امام روز محشر اے امام روز محشر تیری یاد آ رہی ہے تیری یاد آ رہی ہے اے نواسۂ پیغمبر اے نواسۂ پیغمبر اے نواسۂ پیغمبر تیری یاد آ رہی ہے اے حسین
आ रही है। तेरी शान बेबयां है, तेरा जिक्र हर ज़बां है। तेरी शान बेबयां है, तेरा जिक्र हर ज़बां है। तेरी शान बेबयां है, तेरी शान बेबयां है, तेरा जिक्र हर ज़बां है। सब रज़ा की पैकर, सब रज़ा की पैकर, तेरी याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। ऐ नवाज़े पैगंबर। خصوصاً علی خیر الورا امام التقا محمد المصطفیٰ صاحب قاب قوسین او ادنیٰ وعلی آلہ شموس الدجا وصحبہ نجوم الہدا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم۔ عشق درا دلا بہل کئے رندان بزم عشق درا، یہ اشعار خواجہ غریب نواز کے ہیں۔ فرماتے ہیں اے دل، عشق خداوندی میں جو مدہوش ہیں ان کی محفل میں کبھی کبھی آیا کر، کہ جرعِ شراب بقا دہند ترا، تاکہ شراب بقا کے چند گھونٹ تجھے عطا ہو جائیں۔ اگر بقا طلبی اولت فنا باید، اگر بقا چاہتے ہو تو پہلے فنا ہو جاؤ۔ اگر بقا طلبی اولت فنا باید، کتا فنا نشوی رہنمی بری ببقا۔ اس لیے کہ بقا کا راستہ فنا کی گلیوں سے ہو کر گزرتا ہے۔ جب تک کہ کوئی فنا نہیں ہوگا تب تک بقا کی منزل نہیں مل سکتی۔ کتنے غوث، کتنے ابدال، قلندر کتنے غوث، کتنے ابدال، قلندر کتنے، ایک تیرے عشق میں ڈوبے ہیں سمندر کتنے، ایک تیرے عشق میں ڈوبے ہیں سمندر کتنے ہیں۔ سرخرو ہیں تو فقط مولا تیرے فقیروں کے مزار، سرخرو ہیں تو فقط تیرے فقیروں کے مزار، ورنہ آئے ہیں دنیا میں سکندر کتنے ہیں۔ اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام، دین حق اب کسی دور میں نہ تنہا ہوگا۔ حضرات، محرم الحرام 1444 کا چاند نظر آ گیا ہے۔ محبت اہل بیت اور محبت حسین کے شرسار ذکر حسین سنانے اور سننے میں آج سے آغاز کر چکے ہیں۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی محبان اہل بیت ہیں، آج بزم حسینی سجائی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ اچھا یہ ہے کہ یاد حسین کی محفل سجانے والوں میں ہمارا نام بھی آ جائے۔ شہداء یعنی اللہ کی راہ میں گلا کٹانے والے بے شمار ہوئے۔
تقریباً 10,000 انبیاء کو شہید کیا گیا ہے. بے شمار وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے گلا کٹایا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ امام حسین کی کون سی وشیشتا ہے؟ ان کی شہادت کو جو شہرت ملی، ان کا مقام شہادت جس بلندی پر پہنچا، اور ان کی شہادت کو جس طرح منایا اور سجایا جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ ان کی شہادت، ان کی عظیم قربانی اور ان کی یاد ایک انوکھی چیز ہے. کیا ہے؟ انشاءاللہ آنے والے بیانات میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. دستور یہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، اس کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد منائی جائے، اور خلفائے راشدین آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جانثار جو حضور کے پردہ فرمانے کے بعد حضور کی مسند پر بیٹھے، ان کا ذکر خیر بھی محرم کے مہینے میں کیا جاتا ہے. اور آخر میں تذکرہ شہداء کربلا پیش کیا جاتا ہے. آج کے خطاب کے لیے میں نے جس آیہ کریمہ کو تلاوت کیا ہے، بلکہ آیہ کریمہ کا جز ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہیں، جو ایمان والے مومن ہیں، اشد حبا للہ، اللہ سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہیں. بس بات اتنی ہے، ایمان والے اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. کتنی؟ جتنا ایمان زیادہ ہوگا اس کے دل میں اللہ کی محبت اتنی زیادہ ہوگی. اور محبت خداوندی جس بلندی پر پہنچے گی، ایمان کا تقاضا اتنا ہی زیادہ بلند ہوگا. ایک بات آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی غیور ہے، غیرت مند ہے، کہ وہ توحید اور ایکیشور واد، اس میں کسی کی بھاگیداری منظور نہیں کرتا ہے. نہیں سمجھے آپ؟ ایک آدمی ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، سجدہ کرتا رہے، روزے رکھے، زکوٰۃ دے، حج بھی کرے، نوافل بھی پڑھے، تلاوت قرآن بھی کرے، اسلام میں جتنی نیکیاں ہیں سب کرے، لیکن سال میں ایک مرتبہ یا 8-10 سال میں ایک مرتبہ یا کبھی زندگی میں ایک مرتبہ مندر میں جا کر بت کی پوجا کر لے تو کیا؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ بت کی پوجا ایک بار کی، نمازیں ہزاروں پڑھی، روزے سینکڑوں رکھے، نیکیاں بہت کی، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا غیور ہے، وہ فرماتا ہے کہ بندے، مسلمان بننے کی پہلی شرط یہ ہے لا الہ الا اللہ، خدا کو ایک بات میں مانو، پہلے اعلان کرو کہ دوسرا کوئی خدا نہیں. ایکیشور واد اسی کو کہتے ہیں، مسئلہ توحید اسی کو کہتے ہیں، کوئی خدا نہیں اللہ کے سوا. تو پہلے معبودان باطل جو ہیں ان کی خدائی کا انکار کیا جائے، اس کے بعد اللہ کو ایک مانا جائے.
اگر آپ نے سمجھے ہو تو ایک سیدھی اور سمپل علمی دلیل دوں کہ قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد میں، پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شیطان کی دشمنی کا اعلان پہلے کرو، میرے دشمن سے دشمنی کا اعلان پہلے ہو، میرا نام بعد میں ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد میں، پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ اس کی غیرت ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ فرماتا ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے، ہر گناہ کو، لیکن شرک کو معاف نہیں کرتا۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اس کی خدائی میں باگیدار بنایا جائے تو اللہ کی رحمت، بڑا رحیم ہے، کریم ہے، غفور و رحیم ہے، غفار و ستار ہے، لیکن یہ گناہ کسی کو معاف نہیں کرتا ہے۔ جب تک شرک سے توبہ بندہ نہ کر لے تب تک یہ گناہ کسی کو معاف نہیں ہوگا۔ ایک واقعہ بہت اچھا ہے، دلچسپ ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، مسئلہ پوچھنا، بڑے اچھی بات ہے، ہو سکتا ہے سنا ہو آپ نے، اور کہنے لگی کہ حضرت میرا شوہر دوسری بیوی کرنا چاہتا ہے، میرے جیسی خوبصورت جوان بیوی اس کی ہے، پھر بھی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ سرکار جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مائی، اسلام نے 4 تک عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت دی ہے۔ اگر تیرا شوہر دوسری بیوی کرتا ہے تو شریعت اس کو روکتی نہیں ہے جب تک کہ کوئی مانع شرعی نہ ہو۔ عورت کہنے لگی کہ حضرت اسلام میں پرائے مرد کو چہرہ دکھانا منع ہے، اگر چھوٹ ہوتی تو میں اپنا نقاب اٹھا کر آپ کو چہرہ بتاتی، آپ کو پتہ چل جاتا کہ جس کے نکاح میں مجھ جیسی خوبصورت عورت ہو بھلا وہ دوسری شادی کر سکتا ہے۔ بات اتنی تھی، میری بات سمجھ میں آئی نا آپ کو؟ عورت نے کہا کہ بھئی اگر چھوٹ ہوتی تو میں آپ کو چہرہ دکھا دیتی تو آپ کو پتہ چلتا کہ میری جیسی عورت جس کی بیوی ہو دوسری کیا کرے گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات سن کر بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے۔ کتنی دیر کے بعد ہوش میں آئے تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا، اچانک آپ بے ہوش ہو گئے، بات کیا ہے؟ فرمایا ایک دنیا کی عورت یہ سمجھتی ہے کہ مجھ جیسی جس کی بیوی ہو وہ کسی اور عورت کی طرف نگاہ نہ کرے تو میرا پروردگار جس سے اچھا کوئی نہیں ہے۔ یہ آسمان کے چاند و سورج کی کندیلیں، یہ آسمان کا شامیانہ، یہ زمین کا فرش، یہ ہریالی، یہ دھرتی کی ساری نعمتیں، ایسی نعمتیں اس نے بنائی ہیں کہ ہزاروں سالوں سے انسان سوچ رہا ہے، ابھی تک اس کی عقل نے فیصلہ نہیں کیا ہے کہ کتنا بڑا کمال والا مولا ہوگا۔ ایسی خوبصورت چیزیں بنانے والا خود کیسا خوبصورت ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا رب کیسا بردبار ہے کہ ایسا رب ہوتے ہوئے لوگ پتھروں کو پوجتے ہیں، جانوروں کی عبادت کرتے ہیں، سانپ اور بچھو کو پوجتے ہیں، دھرتی کے پتھروں کی عبادت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ برداشت کر لیتا ہے۔ ایک عورت برداشت نہیں کرتی، وہ برداشت کر لیتا ہے، رزق دیتا ہے، ساری نعمتوں کے دروازے بند نہیں کرتا، اس لیے کہ میرے بندے ہیں، میں نے بنائے ہیں، آج نہیں تو کل مجھے مان لیں گے، کل نہیں تو پرسوں مان لیں گے، لیکن وہ بڑا حلیم ہے، بردبار ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، وہ بڑا غیور ہے، اور اس کی محبت۔ ایک حدیث کا مفہوم مجھے یاد آتا ہے،
اللہ سے محبت اتنی کرو اتنی کرو اتنی کرو کہ دیکھنے والا دیکھ کر کہے کہ یہ تو کوئی پاگل معلوم ہوتا ہے۔ پاگل کس کو کہتے ہیں؟ جس کی باتوں کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو، لوگ کہیں کہ آنو کہیں ٹھکانوں نہ تھی، اس کو پاگل کہتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی راہ میں جو گل پا جاتے ہیں، پاگل یعنی پا عقل والا، گل یعنی عقل، پا یعنی پاؤ عقل، اس کی راہ میں جو گل پا جاتی ہیں، ساری دنیا کے فرزانے بھی وہاں حیران ہو جاتے ہیں۔ ساری دنیا کے عقل مند اپنے عقل کا ماتھا ٹیک دیتے ہیں جہاں اس کے دیوانے اور اس راہ کے پاگل اپنی عقل کا جال بچھا دیتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور مولا سے جس کو محبت ہو نا، مولا سے محبت، یہ صوفیوں کی بات ہے۔ ایسی وائس، ایسی تقریر عام طور پر ہوتی نہیں ہے، لیکن آج آپ کو سنانی ہے۔ اللہ سے جس کو محبت ہو اور اس کی محبت میں جو فنا ہو جائے، اس کی زندگی کا محور جنت نہیں ہوتی، وہ دوزخ سے ڈرتے نہیں ہیں، وہ واہ واہ کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، وہ دنیا کی تعریف کا خیال نہیں کرتے ہیں، وہ کوئی دشمنی کرے اس کا بھی خیال نہیں کرتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ کو لوگوں نے دیکھا کہ دعا مانگتی تھی، رابعہ بصریہ، انہی لوگوں میں سے ایک رابعہ بصریہ دعا مانگتی ہیں، مولا اگر میں تیری عبادت اس لیے کرتی ہوں کہ تو مجھے جنت دے، تو تجھے تیری عزت کی قسم ہے مجھے جنت نہیں دینا۔ اگر میں اس لیے تیری عبادت کرتی ہوں کہ مجھے جنت چاہیے، تو تجھے تیری قسم ہے مجھے جنت میں داخل نہیں کرنا۔ مولا اگر میں تیری عبادت اس لیے کرتی ہوں کہ مجھے جہنم کا ڈر لگتا ہے، تجھے تیری قسم ہے مجھے دوزخ میں ڈال دینا۔ آواز آئی، میری بندی بتا پھر چاہیے کیا؟ کہ مولا مجھے تو چاہیے، بس جنت میں ڈال یا مجھے دوزخ میں ڈال دے، جلوہ دکھا کے پھر میری حسرت نکال دے، مجھے تو چاہیے اور کچھ نہ چاہیے، نہ جنت کی تمنا ہے نہ دوزخ کا ڈر ہے۔ کہتے ہیں ایک حدیث پاک مسند ابو یعلا کی حدیث ہے، غالباً قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا، اور حساب و کتاب کا پیپر دیا جائے گا جس کو اعمال نامہ کہتے ہیں۔ اعمال نامہ دینے والے فرشتے کہیں اقرا کتابی کا کفا بنفس کا حسیبہ، تیرا رزلٹ دیکھ لے، پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ جو اعمال نامہ ملے گا نا بندہ سمجھ جائے گا، سیدھے ہاتھ میں ملا تو جنت کا سرٹیفکیٹ، الٹے ہاتھ میں ملا تو دوزخ میں جانے کا پروانہ، سیدھے یا الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، انسان سمجھ جائے گا کہ رزلٹ کیا آیا ہے۔ جس کا جنت کا سرٹیفکیٹ ہوگا وہ جنت کی لائن میں کھڑے ہو جائیں گے، جن کے بارے میں دوزخ کا فیصلہ ہوگا خود نہیں جائیں گے، فرشتے گھسیٹ کر لے جائیں گے۔ دوزخی دوزخ میں چلے گئے، جنتی جنت میں چلے گئے، کچھ لوگ وہاں کھڑے ہوں گے، کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، فیصلہ تو جنت کا، وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ فرشتے آ کر کہیں گے تمہارو حساب نتھی تھیو کہ تھئی کیوں، پچھی શું રિઝલ્ટ આવ્યો જન્નત નું જાતા કેમ નથી કે નથી જાવું? बात समझ में आती है? जन्नत में नहीं जाना है। अल्लाह से फरिश्ते कहेंगे कि मौला सारे लोग जन्नत के हकदार जन्नत में चले गए, दोज़ख का जिनके बारे में फैसला आया उनको डाल दिया गया, लेकिन कुछ लोग हैं जन्नत में जाते नहीं, यहीं खड़े हैं, यहीं खड़े हैं। अल्लाह ताला उनसे पूछेगा उनकी शान के लायक, जो उसकी शान के लायक, मेरे बंदो क्या हुआ, तुमने इबादत की, मुझे खुश किया, मेरी इताअत की, मेरे महबूब की बातों को माना,
آج میں نے تمہارا ٹھکانہ جنت بنایا ہے۔ بندے کہیں گے کہ مولا جو جنت کے طلبگار تھے وہ جنت میں چلے گئے، نافرمان تھے وہ دوزخ میں چلے گئے، ہماری عبادت کا مقصد اور ہیتو جنت نہ تھا، ہم نے جنت کے لیے راتوں کو روئے نہ تھے، ہمارا راتوں کو جاگا تیری جنت کے لیے نہ تھا، تو کیا تھا؟ کہا مولا تیرے لیے تھا، تیرے لیے تھا، بس ایک ہی اچھا ہے مولا، ہم تجھے دیکھتے رہیں تو ہمیں دیکھتا رہے، من کے مندر میں سجا کر ہم تجھے دیکھا کریں، من کے مندر میں سجا کر ہم تجھے دیکھا کریں، تو ہمیں دیکھے نہ دیکھے ہم تجھے دیکھا کریں، بس یہی تمنا ہے۔ یعنی ایسے ہوں گے، اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کی محبت میں ایسے فنا ہو جاؤ کہ دنیا کہے یہ پاگل ہیں، یہ ہے اس کی محبت۔ اور اس کی محبت یہ کوئی کھیل نہیں ہے، اللہ کی محبت۔ تھوڑا ایک موضوع کو اور آگے لے جاؤں مولانا صاحب، کسی کے من میں یہ نہ ہو نا، اپنے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی آپ نے دوستی ہو، دنیا کی دوستی بہت آسان ہے، کھانے پینے کی، دعوتوں کی، پان پھاکی کی دوستی بہت آسان ہے، اللہ کی دوستی میں نے تو ہزاروں سالوں کا اتہاس پڑھا ہے، دوسری بیوی کرتا ہے تو شریعت اس کو روکتی نہیں ہے جب تک کہ کوئی مانع شرعی نہ ہو۔ عورت کہنے لگی کہ حضرت اسلام میں پرائے مرد کو چہرہ دکھانا منع ہے، اگر چھوٹ ہوتی تو میں اپنا نقاب اٹھا کر آپ کو چہرہ بتاتی، آپ کو پتا چل جاتا کہ جس کے نکاح میں مجھ جیسی خوبصورت عورت ہو بھلا وہ دوسری شادی کر سکتا ہے؟ بات اتنی تھی، میری بات سمجھ میں آئی نا آپ کو؟ عورت نے کہا کہ بھئی اگر چھوٹ ہوتی تو میں آپ کو چہرہ دکھا دیتی، تو آپ کو پتا چلتا کہ میری جیسی عورت جس کی بیوی ہو دوسری کیا کرے گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ یہ بات سن کر بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے۔ کتنی دیر کے بعد ہوش میں آئے تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا، اچانک آپ بے ہوش ہو گئے، بات کیا ہے؟ فرمایا ایک دنیا کی عورت یہ سمجھتی ہے کہ مجھ جیسی جس کی بیوی ہو وہ کسی اور عورت کی طرف نگاہ نہ کرے، تو میرا پروردگار جس سے اچھا کوئی نہیں ہے۔ یہ آسمان کے چاند و سورج کی کندیلیں، یہ آسمان کا شامیانہ، یہ زمین کا فرش، یہ ہریالی، یہ دھرتی کی ساری نعمتیں، ایسی نعمتیں اس نے بنائی ہیں کہ ہزاروں سالوں سے انسان سوچ رہا ہے، ابھی تک اس کی عقل نے فیصلہ نہیں کیا ہے کہ کتنا بڑا کمال والا مولا ہوگا۔ ایسی خوبصورت چیزیں بنانے والا خود کیسا خوبصورت ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا رب کیسا بردبار ہے کہ ایسا رب ہوتے ہوئے لوگ پتھروں کو پوجتے ہیں، جانوروں کی عبادت کرتے ہیں، سانپ اور بچھو کو پوجتے ہیں، دھرتی کے پتھروں کی عبادت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ برداشت کر لیتا ہے۔ ایک عورت برداشت نہیں کرتی، وہ برداشت کر لیتا ہے، رزق دیتا ہے، ساری نعمتوں کے دروازے بند نہیں کرتا، اس لیے کہ میرے بندے ہیں، میں نے بنائے ہیں، آج نہیں تو کل مجھے مان لیں گے، کل نہیں تو پرسوں مان لیں گے، لیکن وہ بڑا حلیم ہے، بردبار ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، وہ بڑا غیور ہے۔ اور اس کی محبت، ایک حدیث کا مفہوم مجھے یاد آتا ہے، اللہ سے محبت اتنی کرو، اتنی کرو، اتنی کرو کہ دیکھنے والا دیکھ کر کہے کہ یہ تو کوئی پاگل معلوم ہوتا ہے۔ پاگل کس کو کہتے ہیں؟ جس کی باتوں کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو۔
لوگ کہیں کہ آنو کہیں ٹھکانو نہ تھی، اس کو پاگل کہتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی راہ میں جو گل پا جاتے ہیں، پاگل یعنی پا عقل والا، گل یعنی عقل، پا یعنی پاؤ عقل، اس کی راہ میں جو گل پا جاتی ہیں، ساری دنیا کے فرزانے بھی وہاں حیران ہو جاتے ہیں، ساری دنیا کے عقل مند اپنے عقل کا ماتھا ٹیک دیتے ہیں جہاں اس کے دیوانے اور اس راہ کے پاگل اپنی عقل کا جال بچھا دیتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور مولا سے جس کو محبت ہو نا، مولا سے محبت، یہ صوفیوں کی بات ہے۔ ایسی وائس، ایسی تقریر عام طور پر ہوتی نہیں ہے، لیکن آج آپ کو سنانی ہے۔ اللہ سے جس کو محبت ہو اور اس کی محبت میں جو فنا ہو جائے، اس کی زندگی کا محور جنت نہیں ہوتی، وہ دوزخ سے ڈرتے نہیں ہیں، وہ واہ واہ کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، وہ دنیا کی تعریف کا خیال نہیں کرتے ہیں، وہ کوئی دشمنی کرے اس کا بھی خیال نہیں کرتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ کو لوگوں نے دیکھا کہ دعا مانگتی تھی، رابعہ بصریہ، انہی لوگوں میں سے ایک رابعہ بصریہ دعا مانگتی ہیں، مولا اگر میں تیری عبادت اس لیے کرتی ہوں کہ تو مجھے جنت دے، تو تجھے تیری عزت کی قسم ہے مجھے جنت نہیں دینا۔ اگر میں اس لیے تیری عبادت کرتی ہوں کہ مجھے جنت چاہیے، تو تجھے تیری قسم ہے مجھے جنت میں داخل نہیں کرنا۔ مولا اگر میں تیری عبادت اس لیے کرتی ہوں کہ مجھے جہنم کا ڈر لگتا ہے، تجھے تیری قسم ہے مجھے دوزخ میں ڈال دینا۔ آواز آئی، میری بندی بتا پھر چاہیے کیا؟ کہ مولا مجھے تو چاہیے، بس جنت میں ڈال یا مجھے دوزخ میں ڈال دے، جلوہ دکھا کے پھر میری حسرت نکال دے، مجھے تو چاہیے اور کچھ نہ چاہیے، نہ جنت کی تمنا ہے نہ دوزخ کا ڈر ہے۔ کہتے ہیں ایک حدیث پاک مسند ابو یعلا کی حدیث ہے، غالباً قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا، اور حساب و کتاب کا پیپر دیا جائے گا جس کو اعمال نامہ کہتے ہیں۔ اعمال نامہ دینے والے فرشتے کہیں اقرا کتابی کا کفا بنفسک کا حسیبہ، تیرا رزلٹ دیکھ لے، پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ جو اعمال نامہ ملے گا نا بندہ سمجھ جائے گا، سیدھے ہاتھ میں ملا تو جنت کا سرٹیفکیٹ، الٹے ہاتھ میں ملا تو دوزخ میں جانے کا پروانہ، سیدھے یا الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، انسان سمجھ جائے گا کہ رزلٹ کیا آیا ہے۔ جس کا جنت کا سرٹیفکیٹ ہوگا وہ جنت کی لائن میں کھڑے ہو جائیں گے، جن کے بارے میں دوزخ کا فیصلہ ہوگا خود نہیں جائیں گے، فرشتے گھسیٹ کر لے جائیں گے۔ دوزخی دوزخ میں چلے گئے، جنتی جنت میں چلے گئے، کچھ لوگ وہاں کھڑے ہوں گے، کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، فیصلہ تو جنت کا، وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ فرشتے آ کر کہیں گے تمہارو حساب نتھی تھیو کہ تھئی کیوں پچھی શું રિઝલ્ટ આવ્યો જન્નત નું જાતા કેમ નથી કે નથી જાવ बात समझ में आती है जन्नत में नहीं जाना है अल्लाह से फरिश्ते कहेंगे कि मौला सारे लोग जन्नत के हकदार जन्नत में चले गए दोज़ख का जिनके बारे में फैसला आया उनको डाल दिया गया लेकिन कुछ लोग हैं जन्नत में जाते नहीं यहीं खड़े हैं अल्लाह ताला उनसे पूछेगा उनकी शान के लायक जो उसकी शान के लायक मेरे बंदो क्या हुआ तुमने इबादत की मुझे खुश किया मेरी इताअत की मेरे महबूब की बातों को माना आज मैंने तुम्हारा ठिकाना जन्नत बनाया है बंदे कहेंगे कि मौला जो जन्नत के तलबगार थे वो जन्नत में चले गए नाफरमान थे वो दोज़ख में चले गए
ہماری عبادت کا مقصد اور ہیتو جنت نہ تھا. ہم نے جنت کے لیے راتوں کو روئے نہ تھے. ہمارا راتوں کو جاگنا تیری جنت کے لیے نہ تھا. تو کیا تھا؟ کہا مولا تیرے لیے تھا، تیرے لیے تھا. بس ایک ہی اچھا ہے مولا، ہم تجھے دیکھتے رہیں، تو ہمیں دیکھتا رہے. من کے مندر میں سجا کر ہم تجھے دیکھا کریں، من کے مندر میں سجا کر ہم تجھے دیکھا کریں، تو ہمیں دیکھے نہ دیکھے ہم تجھے دیکھا کریں. بس یہی تمنا ہے. یعنی ایسے ہوں گے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کی محبت میں ایسے فنا ہو جاؤ کہ دنیا کہے یہ پاگل ہیں. یہ ہے اس کی محبت. اور اس کی محبت یہ کوئی کھیل نہیں ہے. اللہ کی محبت. تھوڑا ایک موضوع کو اور آگے لے جاؤں مولانا صاحب. کسی کے من میں یہ نہ ہو نا، اپنے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی آپ نے دوستی ہو. دنیا کی دوستی بہت آسان ہے. کھانے پینے کی، دعوتوں کی، پان پھاکی کی دوستی بہت آسان ہے. اللہ کی دوستی، میں نے تو ہزاروں سالوں کا اتہاس پڑھا ہے. اللہ سے محبت کا دعویٰ کیا، مولا مجھے تجھ سے محبت ہے. پلٹ کر آواز آئی، بندے مجھ سے محبت ہے، امتحان اور آزمائش کے لیے تیار ہو جا. میری محبت کوئی کھیل نہیں ہے. بڑا امتحان دینا پڑے گا، آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، تب میری محبت کسی کو نصیب ہوتی ہے. حضرت سرکار نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ بچپن میں یتیم ہو گئے. بابا فرید کے مرید ہیں. بابا فرید قطب الدین بختیار کاکی کے مرید ہیں اور وہ خواجہ غریب نواز کے مرید ہیں. حضرت نظام الدین اولیاء بچپن میں یتیم ہو گئے. ماں نے بچپن میں حصول تعلیم کے لیے اور تربیت کے لیے اپنے بیٹے کو حضرت بابا فرید کے پاس بھیجا. گئے وہاں حضرت نے ان کی تربیت کی. اللہ والوں کی تربیت کیا کوئی دعوتیں کھانے کی نہیں ہوتی ہے. وہاں بھوکا رہنا پڑتا ہے، وہاں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، وہاں راتیں گزارنی پڑتی ہیں اللہ کی یاد میں. کتنا وقت گزر گیا. ایک مرتبہ حضرت سے عرض کیا کہ سرکار اجازت ہو تو اپنی ماں سے مل کے آؤں. کہا ٹھیک ہے بیٹا جاؤ. آئے. یہ بدایون رہتے تھے اور حضرت بابا فرید اجودن میں رہتے تھے پنجاب میں. وہاں سے چل کر بدایون آئے. ماں تو ماں ہوتی ہے نا، ماں نے کھانا رکھا. امتحان لینا تھا کہ میرا بیٹا گیا تھا اور ابھی آیا ہے، کچھ فرق پڑا ہے کہ نہیں. بات سمجھ میں آتی ہے؟ تو دہی کی جگہ پر ان کو چونا دیا. دہی کی جگہ پر کھانے میں ان کو چونا دے دیا بیٹے کو. بیٹا اللہ والے کی صحبت میں جو رہا تھا نا، وہ چونا کھا گئے، پتہ ہی نہ چلا. ماں سمجھ گئی کہ ہاں اب میرا بیٹا کچھ بن کے آیا ہے. اس کو لذت اور غیر لذت کا پتہ نہیں ہے، ٹیسٹ اور ان ٹیسٹ کا پتہ نہیں ہے کہ ہاں بیٹا اب کچھ بن کے آیا ہے. اب جا کر بابا صاحب سے کہنا کہ مجھے مرید بنا لو. حضرت نظام الدین اولیاء گئے. بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ ماں نے کہا ہے کہ مجھے مرید بنا لو. کہا کہ پہلے یہ بتا کہ تجھے محب بننا ہے یا محبوب بننا ہے. بات سمجھ آتی ہے؟ اور نہ سمجھو تو یوں سمجھو کہ تجھے اللہ سے خود محبت کرنی ہے یا تو چاہتا ہے کہ اللہ تجھ سے محبت کرے. محب یعنی تو چل کر محبت کرے، محبوب یہ کہ وہ تجھ سے محبت کرے. کیا بننا ہے؟
حضرت نظام الدین اولیاء عرض کرتے ہیں کہ سرکار ماں کو پوچھوں تب پتہ چلے کہ محب بننا ہے کہ محبوب بننا ہے. ماں کو پوچھنے جاؤں گا کہ جاؤ پوچھ کے آؤ. پھر گئے چلے. تو بیچ میں اجودن اور بدایون کے بیچ میں ایک جگہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں ایک دیوانہ فقیر مست فقیر کھڑا تھا. لوگ اس کو گھیر کے کھڑے تھے اور لوگ کہتے تھے یہ پاگل ہو گئے, ہمارے گاؤں کا پاگل ہے, یہ عجیب عجیب باتیں کرتا ہے. حضرت نظام الدین اولیاء کے راستے میں وہ گاؤں پڑتا تھا. یہ نکلے, دیکھا تو ہاں لوگ گھیرے ہوئے ہیں اور وہ باتیں کر رہے ہیں. لوگ اس کو دھکا دے رہے ہیں کہ ایسا پاگل ہو گیا ہے, نہ جانے کیا کیا بکتا ہے. حضرت نظام الدین اولیاء سمجھے کہ میں بھی دیکھوں کہ یہ کیا کر رہا ہے. جب قریب پہنچے تو اس مست فقیر نے کہا, اے آنے والے بتا, محب بننا ہے کہ محبوب بننا ہے؟ بننا کیا ہے؟ حضرت نظام الدین اولیاء نے پوچھا, آپ بتاؤ کیا بنو؟ کہ نہیں, اپنے ماں سے پوچھو کیا بننا ہے. مجھ سے مت پوچھو, اپنے ماں سے پوچھ کے آؤ. سرکار نظام الدین اولیاء گئے گھر پہ, پورا واقعہ بیان کیا. راستے میں فقیر ملا تھا, اس نے اس طرح سے کہا. آپ کی ماں نے ایک دن رکھا, دوسرے دن روانہ کیا اور کہا کہ بیٹے ابھی اسی فقیر کو پوچھ لینا کہ میری ماں نے کہا ہے, آپ بتاؤ میں بنوں گا, محب بنوں یا محبوب بنوں؟ حضرت نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ وہاں سے روانہ ہوئے بدایون سے, اسی گاؤں میں آئے. وہ لوگ بھی نہیں ہیں, لوگوں کا جماوڑا بھی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. لوگوں کو پوچھا 2-3 دن پہلے یہاں فقیر تھا, کہاں گیا؟ کہا وہ تو مر گیا. کہا اس کی قبر کا ہے؟ قبر کا اکڑنے پر اس کی لاش پڑی ہے, کسی نے دفن نہیں کیا, وہیں پڑا ہے. لوگ کہتے تھے یہ دیوانہ ہے, پاگل ہے, ملحد ہو گیا ہے, کافر ہو گیا ہے, بے ایمان ہو گیا ہے, ایسی باتیں کرتا تھا, کسی نے دفن نہیں کیا, وہیں پڑا ہے. تو ماں نے کہا تھا نا, ماں کا وفادار بیٹا کا کچھ بھی ہو جائے پوچھنا تو ہے. ماں نے کہا ہے کہ اس کو پوچھنا کیا بنوں. بات سمجھاتی ہے. گئے وہاں, دیکھا تو سچ مچ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر اس کی لاش پڑی ہے. سرکار نظام الدین اولیاء نے جا کر پوچھا کہ بابا بتا تو صحیح کہ محب بنو یا محبوب بنو؟ 3 دن پہلے جس کی روح نکل گئی تھی وہ بوڑھا مست فقیر کھڑا ہو گیا. کہا بیٹے محب نہیں بننا, محبوب بننا. محب بنو گے تو جو میرا حال ہوا ہے وہی حال تیرا ہوگا. محبوب بننا, محب نہیں بننا. اس لیے کہ چل کر محبت کرو گے تو اس محبت کے تقاضے بڑے بھاری ہوتے ہیں, اور وہ انعام کے طور پر اگر کسی سے محبت کرنے جائے تو اس کو وہ مالا مال ہو جاتا ہے. حضرت سرکار نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ حضرت بابا صاحب کے پاس آئے اور کہا, سارا واقعہ بیان کیا. پتہ یہ چلا کہ اس راہ میں دعوی محبت بڑا کٹھن ہے, کوئی آسان نہیں ہے. اس لیے کہ انسان بہرحال انسان ہوتا ہے, انسان کے لوازمات ہوتے ہیں, انسان کی ضروریات ہوتی ہیں, اور غیرت مند پروردگار جو دعویٰ کرے کہ مولا میں تیرا ہوں, تجھ سے محبت ہے, وہ ذرہ بھی غیر کی طرف التفات کو پھر وہ قبول نہیں کرتا ہے. ایک اور واقعہ سناؤں آپ کو, نہیں سنا ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں, جلیل القدر. سرکار موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ جنگل میں جا رہے تھے. تو جنگل میں ایک شخص کو دیکھا کہ پتھر پر پڑا ہے اور پورے بدن میں آبلے پڑ گئے ہیں, پھوڑے, اور ان میں کیڑے کھا رہے ہیں. کیڑے اگر نیچے گر جاتے تو اٹھا کر اپنے بدن پر رکھ دیتا اور کہتا کہ اللہ نے تمہارا رزق میرے اندر بنایا ہے. سرکار موسیٰ کلیم علیہ السلام نے اس کو دیکھا اور اس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے, اللہ کا شکر کرتا ہے. بدن میں کیڑے ہیں, ایک لمحے کو چین اور سکون نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو پوچھتے ہیں
اس حال میں کتنا ٹائم ہو گیا؟ وہ کہنے لگا 400 سال ہو گئے اسی پتھر پر پڑا ہوں، پانی آ جاتا ہے، کھانا آ جاتا ہے، اور یہی میرا حال رہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کوئی تمنا ہے تو بتا، کوئی آرزو ہے تو بتا۔ کہنے لگا کہ 2 آرزویں ہیں، 2 تمنائیں ہیں۔ کہ کیا ہیں 2؟ کہا پہلی تمنا یہ ہے کہ کتنا ٹائم ہو گیا ٹھنڈا پانی نہیں ملا، بدن میں جلن ہوتی ہے، پھوڑے پڑ گئے، کیڑے کھاتے ہیں، بڑی گرمی ہے، ٹھنڈا پانی پینا ہے۔ اور دوسری آرزو یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ زندگی میں کبھی اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کلیم کا دیدار ہو جائے۔ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھ میں موسیٰ کلیم ہوں، مجھے تو نے دیکھ لیا، اور ٹھنڈے پانی کی تمنا ہے تو میں ابھی ٹھنڈا پانی تیرے لیے بھر کے ڈالتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے ٹھنڈے پانی کی تلاش میں۔ کچھ دیر کے بعد آئے ٹھنڈے پانی کا مٹکا بھر کے کہ اس مسافر کو پلاؤں، اس درویش کو پلاؤں، تو دیکھا تو لاش، وہ مر گیا تھا، لاش بکھر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تھی، اور جنگلی درندے اور پرندے اس کے لاش کو کھا رہے تھے۔ بس تھوڑی دیر میں، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ گزرا ہوگا، اس میں یہ سب کچھ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی تھے نا، اللہ سے پوچھا مولا تیرے دوستوں کے ساتھ تو یہ حال کرتا ہے تو دوسروں کے ساتھ تیرا حال کیسا ہوگا؟ آواز آئی میرے کلیم 400 سال سے اسی پتھر پر پڑا ہے، آج تک اس کی ایک بھی بات میں نے ٹالی نہیں ہے، آج تک جو بھی مانگا میں نے عطا کیا ہے، آج زندگی میں پہلی مرتبہ کسی اور سے مانگا ہے۔ بات غیرت کی سمجھ میں آئی؟ نبی سے مانگا ہے؟ کہ نہیں، میں وہ غیور ہوں کہ میرا بندہ محبت، کمال محبت یہ ہے کہ مجھ سے مانگے، آج تجھ سے کیوں مانگا، اس لیے میں نے اس کا یہ حال کر دیا ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ یعنی محبت، خدا کی محبت بہت عظیم نعمت ہے۔ اور صوفیاء کرام کبھی کبھی اللہ والوں کی کرامتیں دیکھ کر خیال آتا ہے نا کہ اللہ نے ان کو یہ مقام دے دیا، زبان سے بول گئے وہی ہو گیا، نگاہ ڈالی تو سامنے والے کو اللہ والا بنا دیا، ابھی یہاں بیٹھے ایک لمحے میں مکہ پہنچ گئے، دوسرے لمحے میں مدینہ پہنچ گئے، تیسرے لمحے میں اجمیر پہنچ گئے۔ یہ مقام انہیں جو نصیب ہوتا ہے یہ محبت خداوندی کا انعام ہوتا ہے۔ اور محبت آزمائش کا تقاضا کرتی ہے، محبت پریکشا چاہتی ہے، محبت تکالیف کا سامنا چاہتی ہے، اس کے بعد کسی کو محبت کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، آپ نے سنا ہوگا، فرعون۔ یہ فرعون بڑا ظالم اور سنگ دل بادشاہ تھا، 400 سال کی عمر ہوئی تھی اس کی۔ آپ نے نہ سنا تو فرعون کا ایک واقعہ سناؤں میں، جو موضوع ہے وہ بات آگے ہے، اس سے پہلے کا ایک واقعہ۔ فرعون، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ فرعون کے پاس، اس کو ہدایت کرو۔ سرکار موسیٰ کلیم علیہ السلام گئے، آج سے 3200 سال پہلے۔ فرعون کو ہدایت دی، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، خدا کو ماننے کا پیغام دیا، اور فرعون جو خود خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا تھا اسے فرمایا کہ تو چھوڑ دے۔ فرعون کہنے لگا کہ اے موسیٰ، اگر میں خدائی کا دعویٰ واپس لے لوں اور تیرے خدا کو مان لوں تو مجھے انعام کیا ملے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو میں اللہ سے پوچھ لوں، وہ کیا دے گا۔ دوسرے دن اللہ تعالیٰ سے پوچھا، پیغمبر تھے نا، پیغمبروں کا، اللہ والوں کا ڈائریکٹ اللہ سے کانٹیکٹ ہوتا ہے۔ اللہ سے پوچھا، مولا فرعون پوچھتا ہے اس کو کیا دینا ہے؟
اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے کلیم فرعون کو کہہ دے دیکھو اللہ کیسا غفور و رحیم ہے، وہ چاہتا ہے کہ دشمن بھی مجھے مان لے اور میری جنت میں چلا جائے۔ کہ فرعون کو کہہ دے اگر وہ اپنے خدائی کا دعویٰ واپس لے لے اور مجھے خدا مان لے تو پہلی بات یہ ہے کہ اس کی بادشاہی باقی رہے گی، ہم اس کی بادشاہی چھین نہیں لیں گے، یہ بادشاہ پھر بھی رہے گا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے مقدر میں ہم نے جو اس کی عمر لکھی ہے 100 سال کا اور اضافہ کر دیں گے۔ مولانا روم نے مثنوی میں پوری بات لکھی ہے، اس کی جو عمر ہے نا 100 سال اور ایکسٹرا دیں گے ہم اس کو۔ تیسری بات یہ کہ یہ جب تک زندہ رہے گا کبھی بیمار نہیں پڑے گا، تندرست رہے گا۔ اور چوتھی بات یہ کہ یہ کبھی بوڑھا نہیں ہوگا، ہمیشہ جوان نظر آئے گا۔ 4 اسپیشل شرطیں فرعون کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اس کو کہہ دو۔ سرکار موسیٰ کلیم گئے فرعون کے پاس، بات کی، کہنے لگا ایک نائٹ کی فرصت دے دو مجھے، کل میں جواب دوں گا کیا کرنا ہے۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اللہ کی قدرت کا کرشمہ بھی دیکھو کہ دنیا میں سب سے بڑی 4 جو بڑے مرتبے کی عورتیں ہیں، پہلا نمبر خاتون جنت شہزادی رسول فاطمہ الزہرا، دوسرا نمبر حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی ماں، تیسرا مرتبہ حضرت خدیجہ الکبریٰ، چوتھا مقام فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ظالم بادشاہ کی بیوی دنیا کی سب سے بڑی مرتبے والی 4 عورتوں میں ایک۔ فرعون گھر پہ گیا، بیوی کو پوچھا، موسیٰ علیہ السلام یہ بات لائے تھے، اصل میں کیا تھا کہ حضرت آسیہ اندر در پردہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کو اللہ کا نبی مان چکی تھی، خدا کو ایک مانتی تھی۔ فرعون کو جا کر بتا، فرعون نے کہا اپنی بیوی سے کہ ایسا ایسی بات ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نادان، تیری کوئی حیثیت نہیں میرے مولا کے سامنے، وہ کیسا کریم ہے، کرم والا ہے، وہ تجھے موقع دیتا ہے، اگر وہ چاہے تو تجھے ابھی ختم کر دے، اس کے سامنے تو پر بھی نہیں لا سکتا، تیری کوئی حیثیت نہیں، وہ بڑا غفور اور رحیم ہے، اس نے تجھے مہلت دی ہے، کسی کا مشورہ نہ لے اور اسے ایک مان لے۔ سوچتا ہے کہ صبح کو دیکھوں گا، عورت کی بات میں کیا ہوتا۔ صبح کو اس نے میٹنگ بلائی، اس کے جو خاص لوگ تھے نا، سب سے خاص اس کا وزیر تھا جس کا نام حامان تھا۔ حامان یہ بڑا شیطان سے تھوڑا چھوٹا تھا۔ جب فرعون نے کہا کہ میں مشورہ لینا چاہتا ہوں کہ میں موسیٰ کے خدا کو مان لوں، فلاں مجھے فیسلٹیز ملے گی، وہ حامان کہنے لگا اے فرعون، اب تک تو خدا تھا، ہم مانتے ہیں کہ ابھی بھی تو خدا ہے، کیا خدا میں سے تو بندہ بننا چاہتا ہے؟ ساری دنیا تیری پوجا کرتی ہے، تجھے خدا مانتی ہے، اور آج تو خدا مٹ کر بندہ بننا چاہتا ہے؟ اگر تجھے یہی کرنا ہو تو سب سے پہلے تلوار سے ہماری گردنوں کو اڑا دے، ہم تجھے کسی اور کی پوجا کرتا ہوا نہیں دیکھ سکیں گے، ہم تجھے کسی اور کو خدا ماننے والا نہیں دیکھ سکیں گے، پہلے ہم کو مار ڈال، اس کے بعد تو جو بننا ہو بن جا۔ ایسا فرعون کو پانی چڑھایا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کہہ دیا کہ میں تو خود خدا ہوں، مجھے کسی اور کو خدا ماننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد 12 سال یا 20 سال کے بعد یہ عذاب آیا اور وہ پانی میں دریا میں ڈوب گیا۔ یہ فرعون، اس کی بیوی جس کا نام لیا میں نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب فرعون کو پتہ چلا، آخرکار گھر کی بات تو پتہ چلی جاتی ہے، فرعون کو پتہ چل گیا کہ آسیہ مجھے نہیں مانتی، میری پوجا نہیں کرتی، مجھے خدا نہیں مانتی، حضرت موسیٰ کے خدا کو مانتی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے نبی مانتی ہے۔ فرعون بڑا ظالم تھا، ذرا سوچو تو صحیح
کہ جب فرعون نے خواب دیکھا کہ کوئی آ کر اس کی حکومت کو ختم کر دے گا، تو اس نے اعلان کیا کہ کوئی عورت بچہ نہ جنے، اگر کسی کے وہاں بچہ پیدا ہو گیا تو اس کو ختم کر دو۔ 70,000 بیٹے اس نے بنی اسرائیل کے ختم کرا دی، 70,000 70,000 بچے، اس لیے کہ کہیں بڑا ہو کر یہ میری ستہ اور میری سلطنت کو ختم نہ کر دے۔ ایسا ظالم، جب اسے پتا چلا کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت موسیٰ کے خدا کو مان چکی ہیں، اس ظالم نے حضرت آسیہ سے پوچھا، آپ نے صاف کہہ دیا کہ تو انسان ہے، بشر ہے، تو خدا نہیں ہے۔ اس نے حضرت آسیہ کو کہا، اے آسیہ، میری بیوی ہو کر، میرے گھر میں رہ کر میرے سوا کسی اور کو خدا مانتی ہے، تجھے معلوم ہے میں تجھے وہ سزا دوں گا کہ دنیا یاد رکھے گی۔ حضرت آسیہ نے کہا، تجھ سے ہو سکے وہ کر لے، مان لیا، وہ مان لیا۔ فرعون نے کسائی کو بلایا اور کہا، جس طرح تم جانور کی چمڑی اتارتے ہو اس طرح اس کی چمڑی اتارو، اور مرنے کے بعد میں زندہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو زمین پر لٹا کر سینے پر، ہاتھ اور پیر پر کیلی ماری گئی۔ کیلی سمجھتے ہو نا؟ کیل ہاتھ میں، سینے پر اور دونوں پیر میں۔ اس کے بعد کسائی کو کہا گیا کہ اس کے پورے بدن کی چمڑی اتار دے۔ جب یہ حال اس لیے کہ یہ اللہ کا نام لیتی ہے، خدا کو ایک مانتی ہے، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گزرے تو حضرت آسیہ سے کہا، آسیہ کچھ کہنا ہو تو کہو، میں اللہ سے بات کروں۔ آسیہ کہنے لگی کہ میرا رب جانتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ مقام فنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا گڑھا کھودا گیا، جھولے میں بٹھایا گیا، جھولے کو دھکا مارا، اوپر تیاری ہے رسی کاٹنے کی، آگے آگ کا شعلہ بھڑک رہا ہے۔ حضرت جبرائیل آئے، پوچھا، ابراہیم کچھ کہنا ہے؟ کہا، بتا کہ اللہ نے بھیجا ہے کہ آپ نے مرضی سے آیا ہے؟ کہا، میری مرضی سے آیا ہوں آپ کی مدد کرنے۔ فرمایا، جانتا ہے وہ میرا رب جلیل آگ میں پڑتا ہے اب اس کا خلیل، میرا رب دیکھ رہا ہے، مجھے تجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت خلیل کو کیسے بچایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت آسیہ نے کچھ نہیں کہا اللہ جانتا ہے، جس حال میں رکھے۔ مقام رضا یہ ہے کہ مولا جس حال میں رکھے بندہ کہے مولا تیری رضا پر راضی ہوں۔ تھوڑی دیر ہوئی تو حضرت جبرائیل آئے، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا کہ سن تو صحیح میری بندی کہتی کیا ہے۔ جبرائیل نبی کے سوا دوسرے سے بات نہیں کرتے، وہی صرف نبی پر، پیغمبر پر آتی ہے، لیکن سننے کے لیے آئے تھے کہ آسیہ کی زبان پر آخری ٹائم میں بات کیا ہے، کیا کہتی ہے۔ حضرت جبرائیل آئے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آسیہ کی زبان پر تھا، رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، میرے مولا میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا، وہ میرا گھر تیرے سامنے ہو، عندک بیتن، تیرے سامنے میرا گھر ہو، جنت میں ہو، یہ چاہیے۔ حضرت جبرائیل آئے، جب یہ سنا تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے مولا تیری بندی کی آرزو تو بہت لمبی چوڑی ہے، بہت بڑی آس ہے، بہت عجیب تمنا ہے، جنت چاہیے، ہم سمجھ جاتے ہیں کہ ایمان والوں کو ملے گی، بیتن جنت میں گھر بھی ملے گا، جنت کی نعمتیں بھی ملیں گی، لیکن مولا
یہ تو چاہتی ہے اندکا مولا تیرے گھر کے سامنے بلکہ تیرے سامنے میرا گھر ہو، جیسا اس کی شان کے لائق۔ حضرت جبریل گئے اللہ کی بارگاہ میں، یہ تو کہتی ہے رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے کلیم میرے جبرائیل، میری بندی نے مانگا آج ہے، ہم نے کب سے اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا ہے، مانگا آج ہے اور تیار پہلے سے ہو گیا ہے، میری بندی نے جیسا مانگا ہے ہم نے ویسا ہی اس کے لیے عطا کر دیا ہے۔ اس حال میں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو شہید کیا گیا ہے۔ بس آج کی تقریر میں بتانا یہ ہے کہ یہ محبت خداوندی کوئی کھیل نہیں ہے، محبت کا دعویٰ کرنا کوئی آسان نہیں ہے، محبت کا دعویٰ کرنا کوئی آسان نہیں ہے، اور جو اس راہ میں قدم آگے بڑھاتا ہے اوپر سے شرائط آتی ہیں، لوازمات آتے ہیں، اور محبت کے تقاضے پیش کیے جاتے ہیں کہ محب کیسا ہونا چاہیے، محبت کرنے والا بندہ کیسا ہونا چاہیے، اور محبت میں کتنا برداشت کرنا پڑتا ہے۔ لیکن کوئی اگر مقام فنا پہ چل جائے، مقام فنا کسی کو اگر نصیب ہو جائے تو فنا کے بعد بقا کا راستہ بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ فنا اور بقا یہ تصوف کی بولی ہے، یہ میں سمپورن تو آپ کو نہیں سمجھا سکتا کہ واقعہ بتاؤں آپ کو۔ حضرت صابر پیا کا نام آپ نے سنا ہوگا، کلیر شریف میں ان کا مزار ہے، صابر پیا کا مزار کلیر شریف میں۔ یہ بھی حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مرید بھی ہیں اور آپ کے بھانجے بھی ہیں، بڑے جلالی تھے صابر پیا، صابر پاک۔ علماء نے لکھا ہے آپ نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ تیار ہو جائے تو خبردار مریدوں میں سے آبادی والوں میں سے کوئی میری نماز جنازہ نہ پڑھائے۔ تو کون پڑھائے گا؟ کہا گھوڑے سوار آئے گا وہ میری نماز جنازہ پڑھائے گا۔ لوگوں کا ٹھیک ہے بابا۔ ایک آپ کا خاص مرید تھا صابر پاک کا، ایک مرتبہ سوال کیا کہ سرکار یہ تو بتاؤ کہ اہل تصوف کہتے ہیں فنا اور بقا، تو فنا کیا اور بقا کیا ہے؟ میں نے بتایا نا، خواجہ صاحب کہتے ہیں اگر بقا طلبی اولت فنا بایت کتاب فنا نشوی رہنمی بری بقا، پہلے فنا ہو جاؤ اس کے بعد بقا کا راستہ ملتا ہے۔ تو ایک مرید نے پوچھا کہ سرکار فنا اور بقا کیا ہے؟ حضرت صابر پاک نے فرمایا بیٹے جب میرا انتقال ہو جائے اور میری لاش پڑی ہو، میری نماز جنازہ جو آ کر پڑھائے اس کو یہ مسئلہ پوچھنا، وہ تجھے بتائے گا کہ فنا کیا اور بقا کیا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے انتظار کرتا رہے، سرکار دنیا سے جائیں نماز جنازہ جو پڑھے اس کو پوچھوں گا۔ اور دوسری طرف آپ نے اپنے گھر والوں کو بیٹوں کو سب کو بتا دیا تھا میری نماز جنازہ حاضرین میں سے کوئی نہ پڑھائے، باہر سے گھوڑے سوار آئے وہی پڑھائے گا۔ آپ کی وفات ہو گئی، نماز جنازہ کے لیے میدان میں ہزاروں کا مجمع ہے، انتظار ہے کوئی آئے۔ اچانک نقاب پوش، سرکت پر نقاب، گھوڑے سوار، گھوڑے کو دوڑاتا ہوا آ گیا، کسی سے بات نہیں کی، سیدھا جہاں جنازہ پڑا تھا وہاں رکھا، وہاں رکا، نماز جنازہ پڑھائی۔ آنے والے مسافر نے گھوڑے سوار نے گھوڑے سے اتر کے نماز جنازہ پڑھائی، نماز جنازہ ہو گئی، دعا مانگی اور گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ جس مرید کو آپ نے فرمایا تھا کہ میری نماز جنازہ پڑھانے والے سے پوچھنا فنا کیا اور بقا کیا ہے، وہ دوڑتا ہوا آیا کہ کہیں چلے نہ جائیں اور سالوں کا جو ارمان ہے وہ اندر ہی اندر نہ رہ جائے۔ گھوڑے کی نکیل کو، گھوڑے کی لگام کو پکڑا، کہا سرکار جانا بعد میں پہلے ایک مسئلہ بتا دو۔ میرے پیر نے کہا تھا
کہ میری نماز جنازہ پڑھانے والے سے پوچھنا بقا کیا اور فنا کیا ہے۔ اس شخص نے دیکھا کہ گھوڑے سوار آنے والے نقاب پوش نے چہرے سے پردہ ہٹایا، وہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ سامنے جو کھڑے تھے وہ حضرت صابر پیا پاک تھے، صابر پاک تھے۔ فرمایا تیرے سامنے کھڑا ہے یہ بقا ہے، اور جنازے میں جو سویا ہے وہ فنا ہے۔ یہ فنا اور بقا کا، اس کو صورت مثالی کہتے ہیں۔ یہ کسی مفتی سے پوچھنا ہو تو پوچھ لینا کہ جو انتقال ہو جائے کر جائے اسی کی نماز جنازہ وہی پڑھا سکتا ہے کہ نہیں، یہ ہم تو اس کا جواب نہیں آتا ہے، نہیں بتا سکتے، کسی بڑے مفتی صاحب سے پوچھ لینا۔ لیکن تاریخ کے بلکہ ٹوٹلی کتابوں میں لکھا ہے کہ فنا اور بقا کا مسئلہ حضرت صابر پاک نے اس طرح سے سمجھایا کہ تمہارے سامنے کھڑا ہے یہ بقا ہے، اور جنازے میں جو سو رہا ہے یہ فنا ہے۔ تو اللہ کی محبت میں جو دنیا سے جاتے ہیں ان کو مقام بقا نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے کسی نے کہا ہرگز نہ میرد آنکھ دلش زندہ شد با عشق سبتست بر جریدہ اے عالم دوام ماں۔ اللہ کی محبت سے دنیا سے جو جاتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، بلکہ کائنات کے رجسٹر پر ہمیشہ ہمیشہ اس کا نام اہل بقا میں رہتا ہے۔ حضرات آج ایک انوکھا اور نرالا موضوع میں نے آپ کے سامنے اللہ کی محبت کے حوالے سے بتایا ہے۔ یہ جتنے اللہ والے ہو گئے نا، قاعدے سر اللہ والے، خالی جمالی شان ہے کمالی شان ہے، یہ جو لوگوں نے بنا لیا ان کی بات نہیں کرتا ہوں، رنگیلے سا چنگیلے سا یہ جو لوگوں نے بنائے ان کی بات نہیں کرتا ہوں۔ صحیح معنی میں جو اللہ والے ہیں اور دنیا جنہیں سلام کرتی ہے اور جن کے آستانے سے فیضوں کا سمندر، فیض کا سمندر چلتا ہے، اور جن کے آستانے پر منہ مانگی مرادیں حاصل ہوتی ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ کے محبوب تھے، اللہ کی محبت میں فنا تھے، تب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا تھا۔ انشاءاللہ اب کل کے بیان میں میرے آقا کی شان، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہوگا اور حضور سے محبت کرنے والا کیا ہوگا، آج کی پوری تقریر کا ایک ریزلٹ آپ کو بتاؤں۔ میں نے کہا محب بنو گے تو بڑی آزمائش ہوگی، اور اللہ نے کیا کہا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ میرے محبوب کی چال چلا کرو، میرے محبوب کی اتباع کیا کرو، میرے محبوب کی باتوں پر عمل کرو، پھر اللہ خود چل کر تم سے محبت کرے گا۔ پھر محب نہیں، اللہ تمہیں محبوب بنا دے گا۔ یحببکم اللہ، محب خدا ہوگا، محبوب تم ہوگے۔ لیکن اس کا راستہ یہ ہے کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور حضور کی سچی اور پکی غلامی کی جائے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلاۃ والسلام۔ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تھی اور جنگلی درندے اور پرندے اس کے لاش کو کھا رہے تھے۔ بس تھوڑی دیر میں، کلاک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ گزرا ہوگا، اس میں یہ سب کچھ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی تھے نا، اللہ سے پوچھا مولا تیرے دوستوں کے ساتھ تو یہ حال کرتا ہے تو دوسروں کے ساتھ تیرا حال کیسا ہوگا؟ آواز آئی میرے کلیم 400 سال سے اسی پتھر پر پڑا ہے، آج تک اس کی ایک بھی بات میں نے ٹالی نہیں ہے، آج تک جو بھی مانگا میں نے عطا کیا ہے، آج زندگی میں پہلی مرتبہ کسی اور سے مانگا ہے۔ بات غیرت کی سمجھ میں آئی؟ نبی سے مانگا ہے کہ نہیں، میں وہ غیور ہوں کہ میرا بندہ محبت، کمال محبت یہ ہے کہ مجھ سے مانگے، آج تجھ سے کیوں مانگا، اس لیے میں نے اس کا یہ حال کر دیا ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ یعنی محبت، خدا کی محبت بہت عظیم نعمت ہے۔ اور صوفیاء کرام کبھی کبھی اللہ والوں کی کرامتیں دیکھ کر خیال آتا ہے نا کہ اللہ نے ان کو یہ مقام دے دیا، زبان سے بول گئے وہی ہو گیا، نگاہ ڈالی تو سامنے والے کو اللہ والا بنا دیا، ابھی یہاں بیٹھے ایک لمحے میں مکہ پہنچ گئے، دوسرے لمحے میں مدینہ پہنچ گئے، تیسرے لمحے میں اجمیر پہنچ گئے۔ یہ مقام انہیں جو نصیب ہوتا ہے یہ محبت خداوندی کا انعام ہوتا ہے۔ اور محبت آزمائش کا تقاضا کرتی ہے، محبت پریکشا چاہتی ہے، محبت تکالیف کا سامنا چاہتی ہے، اس کے بعد کسی کو محبت کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، آپ نے سنا ہوگا، فرعون۔ یہ فرعون بڑا ظالم اور سنگ دل بادشاہ تھا، 400 سال کی عمر ہوئی تھی اس کی۔ آپ نے نہ سنا ہو تو فرعون کا ایک واقعہ سناؤں میں، جو موضوع ہے وہ بات آگے ہے، اس سے پہلے کا ایک واقعہ۔ فرعون، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ فرعون کے پاس، اس کو ہدایت کرو۔ سرکار موسیٰ کلیم علیہ السلام گئے، آج سے 3200 سال پہلے۔ فرعون کو ہدایت دی، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، خدا کو ماننے کا پیغام دیا، اور فرعون جو خود خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا تھا اسے فرمایا کہ تو چھوڑ دے۔ فرعون کہنے لگا کہ اے موسیٰ، اگر میں خدائی کا دعویٰ واپس لے لوں اور تیرے خدا کو مان لوں تو مجھے انعام کیا ملے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو میں اللہ سے پوچھ لوں، وہ کیا دے گا۔ دوسرے دن اللہ تعالیٰ سے پوچھا، پیغمبر تھے نا، پیغمبروں کا، اللہ والوں کا ڈائریکٹ اللہ سے کانٹیکٹ ہوتا ہے۔ اللہ سے پوچھا، مولا فرعون پوچھتا ہے اس کو کیا دینا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے کلیم فرعون کو کہہ دے، دیکھو اللہ کیسا غفور و رحیم ہے، وہ چاہتا ہے کہ دشمن بھی مجھے مان لے اور میری جنت میں چلا جائے۔ کہ فرعون کو کہہ دے اگر وہ اپنے خدائی کا دعویٰ واپس لے لے اور مجھے خدا مان لے تو پہلی بات یہ ہے کہ اس کی بادشاہی باقی رہے گی، ہم اس کی بادشاہی چھین نہیں لیں گے، یہ بادشاہ پھر بھی رہے گا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے مقدر میں ہم نے جو اس کی عمر لکھی ہے 100 سال کا اور اضافہ کر دیں گے۔ مولانا روم نے مثنوی میں پوری بات لکھی ہے، اس کی جو عمر ہے نا 100 سال اور ایکسٹرا دیں گے ہم اس کو۔ تیسری بات یہ کہ یہ جب تک زندہ رہے گا کبھی بیمار نہیں پڑے گا، تندرست رہے گا۔ اور چوتھی بات یہ کہ یہ کبھی بوڑھا نہیں ہوگا، ہمیشہ جوان نظر آئے گا۔ 4 اسپیشل شرطیں فرعون کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اس کو کہہ دو۔ سرکار موسیٰ کلیم گئے فرعون کے پاس، بات کی، کہنے لگا ایک نائٹ کی فرصت دے دو مجھے، کل میں جواب دوں گا کیا کرنا ہے۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اللہ کی قدرت کا کرشمہ بھی دیکھو کہ دنیا میں سب سے بڑی 4 جو بڑے مرتبے کی عورتیں ہیں، پہلا نمبر خاتون جنت شہزادی رسول فاطمہ الزہرا، دوسرا نمبر حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی ماں، تیسرا مرتبہ حضرت خدیجہ الکبریٰ، چوتھا مقام فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ظالم بادشاہ کی بیوی دنیا کی سب سے بڑی مرتبے والی 4 عورتوں میں ایک۔ فرعون گھر پہ گیا، بیوی کو پوچھا، موسیٰ علیہ السلام یہ بات لائے تھے، اصل میں کیا تھا کہ حضرت آسیہ اندر در پردہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کو اللہ کا نبی مان چکی تھی، خدا کو ایک مانتی تھی۔ فرعون کو جا کر فرعون نے کہا اپنی بیوی سے کہ ایسا ایسی بات ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نادان، تیری کوئی حیثیت نہیں میرے مولا کے سامنے، وہ کیسا کریم ہے، کرم والا ہے، وہ تجھے موقع دیتا ہے، اگر وہ چاہے تو تجھے ابھی ختم کر دے، اس کے سامنے تو پر بھی نہیں لا سکتا، تیری کوئی حیثیت نہیں، وہ بڑا غفور اور رحیم ہے، اس نے تجھے مہلت دی ہے، کسی کا مشورہ نہ لے اور اسے ایک مان لے۔ سوچتا ہے کہ صبح کو دیکھوں گا عورت کی بات میں کیا ہوتا۔ صبح کو اس نے میٹنگ بلائی، اس کے جو خاص لوگ تھے نا، سب سے خاص اس کا وزیر تھا جس کا نام حامان تھا۔ حامان یہ بڑا شیطان سے تھوڑا چھوٹا تھا۔ جب فرعون نے کہا کہ میں مشورہ لینا چاہتا ہوں
کہ میں موسیٰ کے خدا کو مان لوں، فلاں فلاں مجھے فیسلٹیز ملے گی. وہ حامان کہنے لگا اے فرعون، اب تک تو خدا تھا، ہم مانتے ہیں کہ ابھی بھی تو خدا ہے، کیا خدا میں سے تو بندہ بننا چاہتا ہے؟ ساری دنیا تیری پوجا کرتی ہے، تجھے خدا مانتی ہے، اور آج تو خدا مٹ کر بندہ بننا چاہتا ہے؟ اگر تجھے یہی کرنا ہو تو سب سے پہلے تلوار سے ہماری گردنوں کو اڑا دے. ہم تجھے کسی اور کی پوجا کرتا ہوا نہیں دیکھ سکیں گے، ہم تجھے کسی اور کو خدا ماننے والا نہیں دیکھ سکیں گے، پہلے ہم کو مار ڈال، اس کے بعد تو جو بننا ہو بن جا. ایسا فرعون کو پانی چڑھایا. اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کہہ دیا کہ میں تو خود خدا ہوں، مجھے کسی اور کو خدا ماننے کی کوئی ضرورت نہیں. اس کے بعد 12 سال یا 20 سال کے بعد یہ عذاب آیا اور وہ پانی میں دریا میں ڈوب گیا. یہ فرعون، اس کی بیوی جس کا نام لیا میں نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب فرعون کو پتہ چلا، آخرکار گھر کی بات تو پتہ چلی جاتی ہے، فرعون کو پتہ چل گیا کہ آسیہ مجھے نہیں مانتی، میری پوجا نہیں کرتی، مجھے خدا نہیں مانتی، حضرت موسیٰ کے خدا کو مانتی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے نبی مانتی ہے. فرعون بڑا ظالم تھا. ذرا سوچو تو صحیح کہ جب فرعون نے خواب دیکھا کہ کوئی آ کر اس کی حکومت کو ختم کر دے گا، تو اس نے اعلان کیا کہ کوئی عورت بچہ نہ جنے، اگر کسی کے وہاں بچہ پیدا ہو گیا تو اس کو ختم کر دو. 70,000 بیٹے اس نے بنی اسرائیل کے ختم کرا دی. 70,000 70,000 بچے، اس لیے کہ کہیں بڑا ہو کر یہ میری ستہ اور میری سلطنت کو ختم نہ کر دے. ایسا ظالم. جب اسے پتا چلا کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت موسیٰ کے خدا کو مان چکی ہیں، اس ظالم نے حضرت آسیہ سے پوچھا، آپ نے صاف کہہ دیا کہ تو انسان ہے، بشر ہے، تو خدا نہیں ہے. اس نے حضرت آسیہ کو کہا اے آسیہ، میری بیوی ہو کر، میرے گھر میں رہ کر میرے سوا کسی اور کو خدا مانتی ہے، تجھے معلوم ہے میں تجھے وہ سزا دوں گا کہ دنیا یاد رکھے گی. حضرت آسیہ نے کہا تجھ سے ہو سکے وہ کر لے. مان لیا، وہ مان لیا. فرعون نے کسائی کو بلایا اور کہا جس طرح تم جانور کی چمڑی اتارتے ہو اس طرح اس کی چمڑی اتارو، اور مرنے کے بعد میں زندہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو زمین پر لٹا کر سینے پر، ہاتھ اور پیر پر کیلی ماری گئی. کیلی سمجھتے ہو نا؟ کیل ہاتھ میں، سینے پر اور دونوں پیر میں. اس کے بعد کسائی کو کہا گیا کہ اس کے پورے بدن کی چمڑی اتار دے. جب یہ حال اس لیے کہ یہ اللہ کا نام لیتی ہے، خدا کو ایک مانتی ہے. اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گزرے تو حضرت آسیہ سے کہا آسیہ کچھ کہنا ہو تو کہو، میں اللہ سے بات کروں. آسیہ کہنے لگی کہ میرا رب جانتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ مقام فنا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا گڑھا کھودا گیا، جھولے میں بٹھایا گیا، جھولے کو دھکا مارا، اوپر تیاری ہے رسی کاٹنے کی، آگے آگ کا شعلہ بھڑک رہا ہے. حضرت جبرائیل آئے، پوچھا ابراہیم کچھ کہنا ہے؟ کہا بتا کہ اللہ نے بھیجا ہے کہ آپ نے مرضی سے آیا ہے؟ کہا میری مرضی سے آیا ہوں آپ کی مدد کرنے. فرمایا جانتا ہے وہ میرا رب جلیل آگ میں پڑتا ہے اب اس کا خلیل. میرا رب دیکھ رہا ہے، مجھے تجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت خلیل کو کیسے بچایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت آسیہ نے کچھ نہیں کہا.
کہ اللہ جانتا ہے جس حال میں رکھے. مقام رضا یہ ہے کہ مولا جس حال میں رکھے بندہ کہے مولا تیری رضا پر راضی ہوں. تھوڑی دیر ہوئی تو حضرت جبرائیل آئے. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا کہ سن تو صحیح میری بندی کہتی کیا ہے. جبرائیل نبی کے سوا دوسرے سے بات نہیں کرتے, وہی صرف نبی پر پیغمبر پر آتی ہے, لیکن سننے کے لیے آئے تھے کہ آسیہ کی زبان پر آخری ٹائم میں بات کیا ہے, کیا کہتی ہے. حضرت جبرائیل آئے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آسیہ کی زبان پر تھا رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ, میرے مولا میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا, وہ میرا گھر تیرے سامنے ہو. عندک بیتن, تیرے سامنے میرا گھر ہو, جنت میں ہو, یہ چاہیے. حضرت جبرائیل آئے. جب یہ سنا تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کرنے لگے مولا تیری بندی کی آرزو تو بہت لمبی چوڑی ہے, بہت بڑی آس ہے, بہت عجیب تمنا ہے, جنت چاہیے. ہم سمجھ جاتے ہیں کہ ایمان والوں کو ملے گی. بیتن, جنت میں گھر بھی ملے گا, جنت کی نعمتیں بھی ملیں گی, لیکن مولا یہ تو چاہتی ہے اندکا, مولا تیرے گھر کے سامنے بلکہ تیرے سامنے میرا گھر ہو, جیسا اس کی شان کے لائق. حضرت جبرائیل گئے اللہ کی بارگاہ میں. یہ تو کہتی ہے رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے کلیم میرے جبرائیل, میری بندی نے مانگا آج ہے, ہم نے کب سے اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا ہے. مانگا آج ہے اور تیار پہلے سے ہو گیا ہے. میری بندی نے جیسا مانگا ہے ہم نے ویسا ہی اس کے لیے عطا کر دیا ہے. اس حال میں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو شہید کیا گیا ہے. بس آج کی تقریر میں بتانا یہ ہے کہ یہ محبت خداوندی کوئی کھیل نہیں ہے. محبت کا دعویٰ کرنا کوئی آسان نہیں ہے. محبت کا دعویٰ کرنا کوئی آسان نہیں ہے. اور جو اس راہ میں قدم آگے بڑھاتا ہے اوپر سے شرائط آتی ہیں, لوازمات آتے ہیں, اور محبت کے تقاضے پیش کیے جاتے ہیں کہ محب کیسا ہونا چاہیے, محبت کرنے والا بندہ کیسا ہونا چاہیے, اور محبت میں کتنا برداشت کرنا پڑتا ہے. لیکن کوئی اگر مقام فنا پہ چل جائے, مقام فنا کسی کو اگر نصیب ہو جائے تو فنا کے بعد بقا کا راستہ بڑا آسان ہو جاتا ہے. فنا اور بقا یہ تصوف کی بولی ہے. یہ میں سمپورن تو آپ کو نہیں سمجھا سکتا کہ واقعہ بتاؤں آپ کو. حضرت صابر پیا کا نام آپ نے سنا ہوگا, کلیر شریف میں ان کا مزار ہے. صابر پیا کا مزار کلیر شریف میں. یہ بھی حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مرید بھی ہیں اور آپ کے بھانجے بھی ہیں. بڑے جلالی تھے صابر پیا, صابر پاک. علماء نے لکھا ہے آپ نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ تیار ہو جائے تو خبردار مریدوں میں سے, آبادی والوں میں سے کوئی میری نماز جنازہ نہ پڑھائے. تو کون پڑھے گا؟ کہا گھوڑے سوار آئے گا وہ میری نماز جنازہ پڑھائے گا. لوگوں کا ٹھیک ہے بابا. ایک آپ کا خاص مرید تھا صابر پاک کا. ایک مرتبہ سوال کیا کہ سرکار یہ تو بتاؤ کہ اہل تصوف کہتے ہیں فنا اور بقا, تو فنا کیا اور بقا کیا ہے؟ میں نے بتایا نا, خواجہ صاحب کہتے ہیں اگر بقا طلبی اولت فنا بایت کتاب فنا نشوی رہنمی بری بقا, پہلے فنا ہو جاؤ اس کے بعد بقا کا راستہ ملتا ہے. تو ایک مرید نے پوچھا کہ سرکار فنا اور بقا کیا ہے؟ حضرت صابر پاک نے فرمایا بیٹے جب میرا انتقال ہو جائے اور میری لاش پڑی ہو
میری نماز جنازہ جو آ کر پڑھا ہے اس کو یہ مسئلہ پوچھنا، وہ تجھے بتائے گا کہ فنا کیا اور بقا کیا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، انتظار کرتا رہے، سرکار دنیا سے جائیں، نماز جنازہ جو پڑھا ہے اس کو پوچھوں گا۔ اور دوسری طرف آپ نے اپنے گھر والوں کو، بیٹوں کو، سب کو بتا دیا تھا میری نماز جنازہ حاضرین میں سے کوئی نہ پڑھائے، باہر سے گھوڑے سوار آئے وہی پڑھائے گا۔ آپ کی وفات ہو گئی، نماز جنازہ کے لیے میدان میں ہزاروں کا مجمع ہے، انتظار ہے کوئی آئے۔ اچانک نقاب پوش، سرکت پر نقاب، گھوڑے سوار، گھوڑے کو دوڑاتا ہوا آ گیا، کسی سے بات نہیں کی، سیدھا جہاں جنازہ پڑا تھا وہاں رکھا، وہاں رکا، نماز جنازہ پڑھائی۔ آنے والے مسافر نے، گھوڑے سوار نے گھوڑے سے اتر کے نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازہ ہو گئی، دعا مانگی اور گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ جس مرید کو آپ نے فرمایا تھا کہ میری نماز جنازہ پڑھانے والے سے پوچھنا فنا کیا اور بقا کیا ہے، وہ دوڑتا ہوا آیا کہ کہیں چلے نہ جائیں اور سالوں کا جو ارمان ہے وہ اندر ہی اندر نہ رہ جائے۔ گھوڑے کی نکیل کو، گھوڑے کی لگام کو پکڑا، کہا سرکار جانا بعد میں، پہلے ایک مسئلہ بتا دو۔ میرے پیر نے کہا تھا کہ میری نماز جنازہ پڑھانے والے سے پوچھنا بقا کیا اور فنا کیا ہے۔ اس شخص نے دیکھا کہ گھوڑے سوار آنے والے نقاب پوش نے چہرے سے پردہ ہٹایا، وہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ سامنے جو کھڑے تھے وہ حضرت صابر پیا پاک تھے، صابر پاک تھے۔ فرمایا تیرے سامنے کھڑا ہے یہ بقا ہے، اور جنازے میں جو سویا ہے وہ فنا ہے۔ یہ فنا اور بقا کا، اس کو صورت مثالی کہتے ہیں۔ یہ کسی مفتی سے پوچھنا ہو تو پوچھ لینا کہ جو انتقال ہو جائے، کر جائے، اسی کی نماز جنازہ وہی پڑھا سکتا ہے کہ نہیں، یہ ہم تو اس کا جواب نہیں آتا ہے، نہیں بتا سکتے، کسی بڑے مفتی صاحب سے پوچھ لینا۔ لیکن تاریخ کے بلکہ ٹوٹلی کتابوں میں لکھا ہے کہ فنا اور بقا کا مسئلہ حضرت صابر پاک نے اس طرح سے سمجھایا کہ تمہارے سامنے کھڑا ہے یہ بقا ہے، اور جنازے میں جو سو رہا ہے یہ فنا ہے۔ تو اللہ کی محبت میں جو دنیا سے جاتے ہیں ان کو مقام بقا نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے کسی نے کہا ہرگز نہ میرد آنکھ دلش زندہ شد با عشق سبتست بر جرید اے عالم دوام ماں۔ اللہ کی محبت سے دنیا سے جو جاتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، بلکہ کائنات کے رجسٹر پر ہمیشہ ہمیشہ اس کا نام اہل بقا میں رہتا ہے۔ حضرات، آج ایک انوکھا اور نرالا موضوع میں نے آپ کے سامنے اللہ کی محبت کے حوالے سے بتایا ہے۔ یہ جتنے اللہ والے ہو گئے نا، قاعدے سے اللہ والے، خالی جمالی شان ہے، کمالی شان ہے، یہ جو لوگوں نے بنا لیا ان کی بات نہیں کرتا ہوں، رنگیلے سا چنگیلے سا یہ جو لوگوں نے بنائے ان کی بات نہیں کرتا ہوں۔ صحیح معنی میں جو اللہ والے ہیں اور دنیا جنہیں سلام کرتی ہے اور جن کے آستانے سے فیضوں کا سمندر، فیض کا سمندر چلتا ہے، اور جن کے آستانے پر منہ مانگی مرادیں حاصل ہوتی ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ کے محبوب تھے، اللہ کی محبت میں فنا تھے، تب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا تھا۔ انشاءاللہ اب کل کے بیان میں میرے آقا کی شان، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہوگا اور حضور سے محبت کرنے والا کیا ہوگا، آج کی پوری تقریر کا ایک ریزلٹ آپ کو بتاؤں۔ میں نے کہا محب بنو گے تو بڑی آزمائش ہوگی، اور اللہ نے کیا کہا، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ میرے محبوب کی چال چلا کرو، میرے محبوب کی اتباع کیا کرو، میرے محبوب کی باتوں پر عمل کرو، پھر اللہ خود چل کر تم سے محبت کرے گا۔ پھر محب نہیں، اللہ تمہیں محبوب بنا دے گا۔ یحببکم اللہ، محب خدا ہوگا، محبوب تم ہوگے، لیکن اس کا راستہ یہ ہے کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور حضور کی سچی اور پکی غلامی کی جائے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلاۃ والسلام۔